کامران صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو بھی فل کورٹ کا فیصلہ تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا جملہ کہ ان سے فل کورٹ بنا کر غلطی ہوئی، ایز اے لا ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی، کیا غلطی ان سے ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ لائٹر سائڈ پہ بات کی ہوگی. میں اس کو غلطی نہیں سمجھتا. میں اس لیے غلطی نہیں سمجھتا کہ جب اتنا بڑا معاملہ درپیش ہو تو اس میں اگر کوئی اپنی مرضی کا ایسا بینچ بنا دیا جائے اور اس کے بعد اس کے متعلق بینچ کے متعلق باتیں برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اویلیبل تمام ججز کو بٹھا دیں. ٹھیک ہے، اس میں ٹائم بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضائع ہوتا ہے، دوسرے جو لٹیگنٹ ہیں ان کا حق بھی شاید مارا جاتا ہے، حق تلفی ہو جاتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ چھن کے آ گئی ہے. اب پوری کی پوری عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، کوئی اتفاق کرے کوئی اتفاق نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. مگر یہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام کا تمام جو ہے نا وہ چھن کے معاملہ آ گیا ہے. وہ کہ ابھی تک ہمارا ایک گریونس باقی ہے کہ ریٹروسپیکٹیوٹی جو ہم نے اس میں کہی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. مگر اس ختم کرنے کی وجہ جو ہے جب اس کی ریزنز آئیں گی اس آرڈر کی، شارٹ آرڈر کی، تو پتہ چلیں گی، پھر اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی خیر اختلاف تو ہم کر رہے ہیں، مگر زیادہ اختلاف یا اتفاق یا ریزنز کے ساتھ اختلاف تب کیا جا سکے گا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ قوم اس بات پہ متفق ہوئی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ میجورٹی آف ججز کا. یہ ممکن تھا کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا بینچ بنا کے اور اس میں 3 کا بنا لیتے، 5 کا بنا لیتے، 7 کا بنا لیتے اور ایک متفقہ فیصلہ لے لیا جاتا. مگر اس متفقہ فیصلے کے اوپر قوم متفق نہ ہوتی. آج اس فیصلے پہ قوم متفق ہے. اچھا، ایک چیز جو کامران صاحب جو آپ نے کہا کہ انہوں نے لائٹر سائڈ پہ یہ بات کی ہوگی، لیکن جسٹس عائشہ ملک نے اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو فل کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی اپیل کہاں ہوگی؟ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے اس کی وجہ سے تو قاضی صاحب نے یہ بات نہیں کی، چیف جسٹس صاحب نے. نہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جب تمام ججز بیٹھ گئے تو اس کی اپیل ممکن نہیں ہے. اپیل ظاہر ہے کہ ان ججوں کے پاس نہیں ہوتی. ایک بات دوسری کہ اس سے بڑا بینچ ہوتا ہے اور وہ بڑا بینچ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے یہ بات اب ختم ہو گئی. ہاں، ریویو کسی کو اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایگریوڈ ہے تو ریویو فائل ہو سکتا ہے، اور ریویو کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہوا کرتا ہے. وجوہات آ جائیں تو پھر اس کے بعد فریقین یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ریویو کسی نقطے پہ فائل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس پہ اب اس فیصلے کے حوالے سے قوم متفق ہو گئی ہے. اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ قاضی صاحب نے یہ سمجھا بھی کہ انہوں نے بڑا بینچ بنا کے فل کورٹ بٹھا کے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، مگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بہتر فیصلہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سے اگر میں یہ پوچھوں کہ حکومت نے جو 3 اہداف سیٹ کیے تھے، ان 3 اہداف میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے جو بنیادی 3 اہداف تھے ان میں ایک ہدف جو تھا وہ انتخابات کے جو انعقاد کا معاملہ تھا، جس پہ سپریم کورٹ اور پارلیمان میں ڈیٹس کے حوالے سے ہمیں ایک اسٹینڈ آف نظر آتا تھا. دوسرا ایک خدشہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی نااہلی کا تھا، اور تیسرا میاں نواز شریف کو ریلیف دینے کا تھا. تو اگر ہم ایسے کہیں کہ وہ جو 2 اہداف تھے وہ حاصل ہو گئے، جن میں میاں شہباز شریف کی ایک ممکنہ نااہلی کا خدشہ تھا، اور دوسرا جو ہے انتخابات جو پنجاب اور کے پی کا معاملہ تھا اس پہ سیاستدانوں نے فتح حاصل کی، لیکن میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانے میں ناکام ہوئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف یا ان جیسے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان کو وہ ریلیف شاید اس وقت نہیں مل سکی، یا اس کی وجہ سے بظاہر نہیں مل سکی، مگر پھر اس کے لیے مزید جو ہے نا راستے ممکن ہو سکتے ہیں. پارلیمان اب بھی چونکہ اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اس کی حق لیجسلیشن کو کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور اس قانون سازی کے حوالے سے اس کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں رہی اب اس ججمنٹ کے بعد بھی، کیونکہ یہ فل کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. مگر ایک بات آپ کے ساتھ میں بھی لائٹر سائڈ پہ کرتا ہوں
میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جے یو آئی نے ایک یہاں پہ جس کے اوپر تنقید بھی ہوئی بعض حلقوں سے کہ جو ایک دھرنا سٹیج کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے بڑا پرامن قسم کا، اور فرض کر لیجئے کہ وہ اس دن آ کے ہم نہ بیٹھتے تو یہ ممکن تھا کہ ان کو بھی شہباز شریف کو بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح ایک ماضی کا حصہ بنا دیا جاتا، ان کو بھی ایک عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ یہ ایک جینون اپریہنشن یہ پایا جاتا تھا سیاسی حلقوں میں، اور سیاسی حلقے جو ہے اس حوالے سے بڑے پریشان تھے، اور اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے، حالانکہ ہر چیز پرامن تھی، ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ جو کچھ کر رہی ہے اس وقت کی سپریم کورٹ یا آپ نے کامران صاحب بڑا انکشاف کیا ہے لائٹر سائیڈ پہ، اور چونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، شعیب شاہین صاحب نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا، اعتزاز احسن صاحب کو آپ نے سنا، آپ ایگری کریں گے ان دونوں جو آپ کے کولیگز ہیں پروفیشنلی اور پولیٹیکلی بھی، تو ایگری کریں گے آپ ان سے، یا آپ کا ڈیفرنس پوائنٹ آف ویو میں ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور الیکشن ایکٹ کا فائدہ ہوگا میاں صاحب کو؟ دیکھیے، گو کہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ تایاد نہلی والی غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ کہیں پہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا، مگر انہوں نے اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو تاحیات کر دیا۔ تو جب اور جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے، غلط کی ہے، میں یہ پھر جو نا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی کسی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو اس امینڈمنٹ کو یا اس نااہلی کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو دو طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انڈو ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ خود، اس کا ایک لارجر بینچ اس ویو کو ری وزٹ کرے، ایک طریقہ کسی اور کیس میں کر دے تو پھر وہ لا ہولڈ کرے گا۔ اس وقت جو لا ہولڈ کر رہا ہے، جو ہے فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، وہ یہی ہے جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کو درست کر دے سپریم کورٹ، جو کہ اس کے ایک بنیادی لیکن اب آپ نے کہا کہ جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، اب جی کامران صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے، اور صرف وہ لا کی امینڈمنٹ سے وہ انڈو نہیں ہوئی ہے۔ یہ میرا ویو ہے۔ میں اعتزاز احسن صاحب سے اور شعیب شاہین صاحب سے دونوں سے اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں، مگر اس ایڈیشن کے ساتھ کہ وہ جو ویو ہے سپریم کورٹ کا وہ درست نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ وہ دستور سے آگے چلے گئے، مگر باوجود اس کے آگے چلے گئے، اس کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں میرے نزدیک، ایک سپریم کورٹ خود ری وزٹ کرے اور دوسرا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئے۔